وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ہر اس چیز کی تعلیم دی جس میں بھلائی اور فائدہ ہے، تاکہ مسلمان ان باتوں پر عمل کر کے اپنے لیے مفید راہ تلاش کریں۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورہ اخلاص کے اجر و ثواب کی بات کروں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے قل هو اللہ احد کو 10 مرتبہ پڑھا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل بنائے گا۔ سبحان اللہ۔ محترم ناظرین، سورہ اخلاص کی یہ فضیلت 10 مرتبہ پڑھنے کی ہے۔ مزید مختلف تعداد و فضائل اور اس کے نقش کی برکات جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ انشاءاللہ اس سے آپ کی زندگی پرسکون اور پرمسرت ہوگی۔ محترم ناظرین، ہر انسان کی کوئی نہ کوئی حاجت ہوتی ہے، لیکن بہت سے بھائی بہنوں کو اپنی حاجات کو بے حد کوشش اور محنت کے باوجود بھی حاصل نہیں کر پاتے۔ لہٰذا اگر کوئی بھائی یا بہنیں ہمیشہ اپنی خواہشات کو حاصل کرنے میں ناکام رہتے ہیں تو وہ 7 دن تک سورہ اخلاص کا وظیفہ محبت سے کریں۔ انشاءاللہ 7 دن میں اللہ کی ذات آپ کی خواہشات کی تکمیل کے لیے اسباب پیدا فرما دیں گے۔ سورہ اخلاص کے اس وظیفہ کے لیے آپ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد اول و آخر 10 بار درود پاک پڑھیں، اور درمیان میں آپ نے 500 بار سورہ اخلاص اور 1 بار سورہ یاسین محبت سے تلاوت کرنی ہے۔ آپ نے اسی طرح یہ وظیفہ 7 روز تک کرنا ہے۔ انشاءاللہ 7 روز میں آپ کو آپ کی خواہش حاصل ہو جائے گی۔ یہ وظیفہ بے حد مجرب ہے اور کبھی خطا نہیں جاتا۔ محترم ناظرین، اپنی پسند کی جاب حاصل کرنے کے لیے اور رزق میں برکت کے لیے بھی سورہ اخلاص کا وظیفہ نوٹ فرما لیں۔ آپ نے سورہ اخلاص ہر فرض نماز کے بعد اول و آخر 10 بار درود پاک پڑھنا ہے، اور درمیان میں 300 بار سورہ اخلاص کو محبت سے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ یہ وظیفہ مکمل ہونے سے پہلے آپ کو آپ کی پسند کی جاب حاصل ہو جائے گی۔ محترم ناظرین، مزید فضائل نوٹ فرمائیے۔ اکثر لڑکیوں کا اچھا رشتہ نہ حاصل ہونے کی وجہ سے شادی کی اصل عمر بھی بیت جاتی ہے۔ بعض لڑکیاں اچھا رشتہ حاصل کرنے کی نیت سے مختلف وظائف بھی کرتی ہیں، مگر اس کے باوجود انہیں اچھا رشتہ حاصل نہیں ہوتا۔ اصل میں لڑکیوں کی شادی اور رشتہ میں بندش بہت جلد ہو جاتی ہے، اور اس بندش کی وجہ نظر بد بنتی ہے، جس کی وجہ سے لڑکیوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ان کے رشتہ میں بندش ہو گئی ہے، اور نہ ہی بعض لڑکیاں بندش کو تسلیم کرتی ہیں، اور اسی وجہ سے لڑکیوں کی شادی کی اصل عمر گزر جاتی ہے، اور جب شادی کی عمر گزر جاتی ہے تو وہ بندش کے علاج کی طرف توجہ دینا شروع کرتی ہیں، اور یہ حقیقت ہے۔ لہٰذا اگر کوئی لڑکی رشتہ کی بندش کا شکار ہو چکی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ جلد اس کی پسند
کا رشتہ حاصل ہو جائے تو وہ سورہ اخلاص کا وظیفہ صرف 7 دن کر لے، انشاءاللہ 7 دن میں آپ کو رشتہ کی بندش سے نجات حاصل ہو جائے گی اور جلد ہی آپ کی پسند کا رشتہ حاصل ہو جائے گا۔ اس وظیفہ کے لیے آپ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد اول و آخر 10 بار درود پاک پڑھیں اور درمیان میں آپ 700 بار سورہ اخلاص اور 100 بار اسم باری تعالیٰ یا مسبب الاسباب کا محبت سے ورد کریں۔ یہ وظیفہ آپ نے 7 دن تک تمام شرعی احکامات کی پابندی کے ساتھ کرنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ کریم کی رحمت سے آپ کے لیے اچھے رشتے آنے لگیں گے، اور بعض دفعہ بعض بہنوں اور بھائیوں کو اچھا رشتہ حاصل ہو جاتا ہے مگر ان کی شادی رک جاتی ہے۔ شادی رکنے کی وجہ خاندانی مخالفت، نظر بد، کالا جادو اور شیطانی اثرات ہو سکتے ہیں، اور جب تک آپ کو ان بد اثرات سے نجات نہیں ملے گی آپ کی شادی میں کوئی نہ کوئی رکاوٹ اور پریشانی آتی رہے گی۔ لہٰذا اگر کوئی جلد شادی نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہے تو وہ 7 دن تک سورہ اخلاص کا وظیفہ کریں، انشاءاللہ آپ کو شادی کی ہر رکاوٹ سے صرف چند دنوں میں نجات حاصل ہو جائے گی۔ شادی کے لیے سورہ اخلاص کا وظیفہ کرنے کے لیے آپ فجر کی نماز کے بعد اول و آخر 10 بار درود پاک ذکر کریں اور درمیان میں 300 بار سورہ اخلاص پڑھیں۔ انشاءاللہ اللہ کریم کی رحمت سے ہر رکاوٹ اور بندش دور ہوگی۔ محترم ناظرین، سورہ اخلاص کا نقش جو سکرین پر چل رہا ہے، اس کے فضائل و برکات کو توجہ سے سماعت فرمائیں۔ اسے لکھ کر دریا کے پانی سے دھو کر درد شکم والے کو پلائیں، انشاءاللہ شفا پائے گا۔ بخار والے کے بازو پر باندھنے سے شفا ہوگی۔ کسی پاگل یا دیوانے کے گلے میں لکھ کر باندھیں، شفا پائے گا۔ کسی کو دیو یا جن کا خلل ہو، یہ نقش باندھنے سے شفا ہو۔ اس نقش کو لکھ کر کلام پاک میں رکھیں، جو آرزو ہو خواب میں معلوم ہو جائے گی۔ اس نقش کو لکھ کر دریا میں ڈالیں، جو مراد ہو مولا تعالیٰ پوری فرمائیں گے۔ درد سر کے واسطے سر میں باندھیں، درد رفع ہو جائے گا۔ اس نقش کو لکھ کر پرانی قبر میں دفن کریں، دشمن مغلوب ہوگا۔ اس نقش کو لکھ کر گونگے بچے کو کھلائیں، بولنے لگے گا۔ ہر قسم کے درد والا اس کو دیکھتا رہے، دیکھتے دیکھتے درد کافور ہوگا۔ لکھ کر اپنے پاس رکھیں، رزق میں فراگی ہوگی۔ جو لکھ کر پاس رکھے اس کے دشمن دوست بن جائیں۔ اگر مردے کے کفن پر لکھے، عذاب قبر سے نجات ملے گی۔ جس کے پاس یہ نقش ہوگا وہ خلق کی نگاہوں میں عزیز ہوگا۔